الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. یہ آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ والشمس کی آیات ہیں، جن کی کچھ تشریح میں نے پچھلے 2 جمعوں سے شروع کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے کہ فرشتوں کو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، صرف نیکی ہی کرنے کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں چیزوں کی طاقت اور صلاحیت عطا کرنے کے بعد اس کو یہ آزمایا ہے کہ آیا وہ نیکی کی طاقت کو استعمال کرتا ہے یا برائی کی طاقت کو استعمال کرتا ہے. اس کی کچھ مثالیں پچھلے جمعہ میں نے عرض کی تھیں. اس کا جو ظاہری اور واضح مطلب ہے وہ تو یہ ہے جو میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے انسان کی جان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، آنکھ کی صلاحیت، کان کی صلاحیت، زبان کی صلاحیت، ہاتھ پاؤں کی صلاحیت، ان کو نیک کاموں میں استعمال کرنا، یہ اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور ان کو گناہوں میں استعمال کرنا یہ اس کو دھسا دینا ہے، دلدل میں دھسا دینا ہے، جس کا آخری انجام اللہ بچائے جہنم کی صورت میں آئے گا. اسی کا ایک دوسرا پہلو آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نفس، کہ نفس انسانی، نفس انسانی سا میں ایک تو اس کے ظاہری اعضاء ہیں جیسے آنکھ، کان، ناک وغیرہ، جس کا ذکر پچھلے جمعہ میں نے کیا تھا. اسی کے ساتھ نفس انسانی کا ایک بہت اہم حصہ اس کے اخلاق اور جزوی اور اس کے جذبات ہیں جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتے ہیں. وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے. ان کے جو مقتضیات ہیں وہ تو آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہ اخلاق اور وہ جذبات اور وہ کیفیات جو انسان کے باطن میں، اس کے دل کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، وہ بھی در حقیقت نفس کہلاتی ہیں. کہ انسان کے نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جذبات پیدا فرمائے ہیں جو نیکی کے جذبات ہیں، اچھائی کے جذبات ہیں، اور کچھ جذبات پیدا فرمائے ہیں جو برائی کے اور گناہ کے جذبات ہیں. مثلا انسان کے دل میں اگر تکبر آ جائے کہ میں بڑا ہوں اور دوسرے میرے آگے حقیر ہیں،
دوسروں کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا احساس یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ احساس بذات خود نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا جائے، بلکہ دل میں انسان کے ایک جذبہ ہے جو پیدا ہو گیا کہ میری اپنی بڑائی کا اور دوسرے لوگوں کی تحقیر کا، کہ دوسرے حقیر ہیں اور میں بڑا ہوں. یہ جذبہ ہے جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو جذبات اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں وہ حقیقت میں در حقیقت وہ انسانی نفس کی بیماریاں ہیں. جیسے کہ انسان کو جسم کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ کبھی بخار آ گیا، کبھی اس کے جسم میں کوئی درد ہو گیا وغیرہ، اسی طرح انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے. تکبر پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، یعنی دوسرے آدمی کو بڑھتا چڑھتا دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہونے لگی اور دل چاہنے لگا کہ اس کی جو ترقی ہے وہ رک جائے، وہ بڑھے چڑھے نہیں. یہ جو جذبہ دل میں پیدا ہوا یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ ہاتھ سے چھو کر محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے باطن میں، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ، اس کو حسد کہتے ہیں. بغض پیدا ہو گیا کہ بغض یعنی کسی سے کینہ، بس خدا واسطے کی دشمنی، چاہے کچھ بھی ہو میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اس کو میں برا سمجھوں گا اور اس کی میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہمیشہ کے لیے، کچھ بھی ہو جائے. یہ بغض ہے، یہ خراب عادت ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو گئی. غصہ ہے، یہ غصہ اگر دل میں غصہ کی طبیعت کی صفت پیدا ہو جائے اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ ایک بیماری ہے جس کے نتیجے میں انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. شہوت ہے، وہ ایک جذبہ ہے جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اگر اپنے حد سے بڑھ جائے، کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. تو بہت سے اخلاق اور انسانی صفات اور جذبات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. یہ فجور ہے اس کا، یہ گناہوں کے جذبات ہیں. اور اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے جذبات بھی انسانی نفس کے اندر پیدا فرمائے ہیں. مثلا تواضع ہے. تواضع کے معنی یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جو کچھ میرے اندر اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے. اگر میرے پاس کوئی علم ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے. میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اگر میرے پاس کوئی مال و دولت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے چھین لے. اپنے آپ کو تواضع کے معنی یہ کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا کہ میرے اندر تو کوئی اپنی ذاتی صلاحیت کوئی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جب یہ صورت انسان کے دل میں یہ فکر پیوست ہو جاتی ہے تو وہ اپنی کسی صفت پر اتراتا نہیں. اگر اس کے پاس دولت ہے تو اس دولت پر اترائے گا نہیں، اگر اس کے پاس علم ہے تو اس علم پر اترائے گا نہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بہت بڑا ہو گیا اور دوسرے میرے آگے جو ہے حقیر ہے. یہ تواضع کی صفت ہے جو تکبر کی ضد ہے. اسی طرح ایثار ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اپنا تھوڑا سا نقص فائدہ چھوڑ دوں دوسرے کی خاطر، دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے، دوسرا خوش ہو جائے، دوسرے کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے. تو یہ
اس خیال سے وہ آدمی اپنا فائدہ چھوڑ دے کہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مجھ سے اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ ایثار کی صفت ہے، یہ ایثار کے جذبات ہیں جو انسانی نفس کے تقویٰ کے جذبات ہیں۔ اور اسی طرح صبر ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ جو کچھ اس نے فیصلہ کیا وہ برحق ہے۔ یہ سب صفات ہیں جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ الہمہا فجورہا و تقواہا میں یہ سب باتیں داخل ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اندیکھی صفات ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جن کو ہاتھوں سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، جن کو ناک کان سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، وہ صفتیں ہی در حقیقت انسان کے ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلا یہ اگر تکبر ہے انسان کے اندر اور اپنے آپ کو ساری دنیا سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بالآخر کہ جو اپنی بڑائی ذہن میں ہے تو وہ دوسروں پر غصہ کرے گا، دوسروں کو برا بھلا کہے گا، دوسروں کی دل آزاری کرے گا، دوسروں کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اختیار کرے گا۔ تو وہ تکبر جو دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ انسان کے ظاہری اعمال کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حسد ہے، اگر حسد اللہ بچائے اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو یہ چاہتا ہے جس سے مجھے حسد ہے اس کے ترقی نہ ہو، کسی طرح وہ بڑھ نہ پائے، اس کا مال نہ بڑھے، اس کی عزت نہ بڑھے، لوگوں کے اندر اس کی شہرت نہ بڑھے، وغیرہ وغیرہ، یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب جب حسد اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کام کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو غیبت کا ارتکاب ہوتا ہے جو ایک گناہ عظیم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ اس غیبت کا ارتکاب کرتا ہے، بعض اوقات اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو، ترقی اس کی رک جائے، تو وہ اس لیے کہ دل میں بڑائی ہے، تکبر ہے اور حسد ہے کہ اس کو چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ نیچے دکھا دوں۔ بغض دل میں پیدا ہو گیا، کسی کی دشمنی، یعنی ایک تو ہوتی ہے ایک تو ناگواری ہوتی ہے، بھائی کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی وجہ سے میری طبیعت میں اس کی ناگواری ہے، اس حد تک تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اب کینہ لے کے بیٹھ گیا کہ چاہے کچھ بھی کرے، وہ معافی بھی مانگ لے اور کچھ بھی کر لے، لیکن میں اس سے نفرت کروں گا اور اس سے ملوں گا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے جن کے حقوق ہیں میرے اوپر ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، سلام کلام چھوڑ دیا۔ اور یہ سلام کلام چھوڑ دینا، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت بالکل قطع کر دینا اور بات چیت بند کر دینا، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ دل میں بغض ہے۔ تو یہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، فجور کی بھی اور تقویٰ کی بھی۔ اور در حقیقت شریعت میں جس طرح ظاہری اعمال کا حکم ہے، یعنی مثلا نماز پڑھنا یہ ظاہری عمل ہے، ہاتھ پاؤں سے انجام دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے باطنی اعمال، باطنی کیفیات کو درست رکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، تکبر نہ کرو، شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، صبر سے کام لو۔ یہ سب احکام ہیں جو ہمارے باطن سے متعلق ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کو حرام کیا، زناکاری کو حرام کیا، جھوٹ بولنے کو حرام کیا، غیبت کرنے کو حرام کیا، اسی طرح تکبر کو بھی حرام کیا۔
کہ تکبر کے جذبات دل میں بٹھا لینا یہ بھی حرام، ایسا ہی حرام جیسے شراب پینا حرام، ایسا ہی حرام جیسے زنا کرنا حرام، اسی طرح تکبر کرنا بھی ایسا ہی حرام، اور اسی طرح حسد کرنا بھی ایسا ہی حرام، بغض رکھنا بھی ایسا ہی حرام، ناشکری بھی ایسی ہی حرام۔ یہ سب احکام متعلق ہے ہمارے اس نفس ہے، اور اس نفس کو سیدھے راستے پر رکھنا، برے جذبات سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک رکھے۔ کائے سے پاک رکھے؟ تکبر سے، حسد سے، بغض سے، ناشکری سے، اور جتنے باطن کے امراض ہیں ان سے۔ اور جو ان احکام کو نظر انداز کر کے غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، تکبر ہے تو پرواہ نہیں ہے، حسد ہے تو پرواہ نہیں ہے، کسی دوسرے کی اس کے ساتھ بغض ہے تو پرواہ نہیں ہے، تو قد خواب من دساہا، اس نے اپنے نفس کو دلدل میں دسا دیا۔ تو ہمارے بزرگان دین میں ایک جماعت ہے جو صوفیاء کرام کی جماعت کہلاتی ہے، اور ایک علم ہے جو تصوف کہلاتا ہے۔ لے جانے لوگوں نے تصوف کو کیا ملغوبہ بنا دیا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا بدعات اور فضول کی چیزیں اس میں داخل کر دیں۔ اصل تصوف یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جو اچھی خصلتیں اور اچھے جذبات ہیں وہ پیدا کیے جائیں، اور جو برے جذبات ہیں ان کو نکالا جائے۔ اگر تکبر ہے کسی کے دل میں تو یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں تکبر کو اپنے دل سے نکالا جائے۔ اگر حسد ہے کسی کے دل میں تو یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیا جائے، اس کو اسے نکالا جائے۔ تو تصوف کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو نفس کے اچھے جذبات ہیں ان کی پرورش کی جائے اور وہ انسان کے اندر پیدا کیے جائیں، اور جو برے جذبات ہیں ان کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مثلا بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو خود پتہ چل جاتی ہیں۔ اگر مجھے بخار ہو رہا ہے پتہ چل جائے گا بخار ہے، لیکن نفس کی بیماریاں ایسی ہیں کہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں بیمار ہوں۔ اگر آپ دیکھو کسی بھی متکبر شخص کو اس سے پوچھو کہ تمہارے اندر تکبر ہے تو کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ میرے اندر تکبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور حقیقت میں وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ کسی نے مثال دیا کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو وہ وہاں سے جب جتنے لوگ نیچے نظر آ رہے ہیں ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو نیچے کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو نیچے کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا آدمی ہے۔ تو اسی طرح متکبر جو ہے اپنے آپ کو بڑا اور ساروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متکبر ہے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ تو متکبر آدمی ہے، تو دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو پتہ نہیں لگتی، آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ لہذا اس کے علاج کے لیے اور اس کی تشخیص کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے آدمی کی جو نفس کی بیماریوں سے واقف ہو۔ اس کا نام شیخ ہے، اس کا نام اس کو پیر کہہ لو، اس کو شیخ کہہ لو، اس کو استاد کہہ لو، اس کو رہبر کہہ لو، جو چاہو نام رکھ لو، لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ تمہاری بیماریوں کو پہچانے اور پہچان کر اس کا تمہیں علاج بتائے کہ بھائی اس علاج اس طرح کرو۔ اس غرض کے لیے اگر کوئی جاتا کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، تو اس کا نام ہے کہ وہ تصوف کے راستے پر چلا۔ یہ حقیقت تصوف کی۔ اب خدا جانے تصوف کے اندر لوگوں نے کیا کیا چیزیں داخل کر لیں،
خواب آئے اور کشف ہو اور الہام ہو اور کرامات ظاہر ہوں، ان کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں. صرف یہ ہے کہ نفس کی بیماریوں کا علاج ہو، اس کے لیے کسی کے پاس جایا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ طریقے بتاتا ہے. اس کا نام ہے تصوف، جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں ان کے پیچھے پڑ کر کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے. حقیقت یہ ہے جو قرآن نے فرمائی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو اپنے نفس کو پاک صاف بنائے وہ کامیاب ہوا، اور جو اس کو دھسا دے برے جذبات میں، تو برے خیالات میں، تو وہ نامراد ہوا. اس نامرادی سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کے بعد جاتا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ کے فرائض منصبی قرآن کریم نے 4 جگہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے کیوں بھیجا. اس میں یہ ہے کہ اس لیے بھیجا تاکہ آیات کی تلاوت فرمائیں. دوسرا مقصد یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں. تیسرا یہ مقصد یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھائیں اور سکھائیں. اور چوتھی بات یہ کہ ان کو پاک صاف بنائیں. یزکیہم، وہی لفظ جو قرآن نے یہاں پر فرمایا قد افلح من زکاہا، بعین ہی وہی لفظ قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال فرمایا کہ آپ اس لیے بھیجے گئے تاکہ آپ لوگوں کو پاک صاف بنائیں گناہوں سے. اب بھائی تعلیم بھی دے دی کتاب اللہ کی، حکمت بھی سکھا دی، اب یہ پاک صاف بنانا کیا ہوا؟ اس کا مطلب پاک صاف بنانے کا یہی ہے کہ لوگوں کو ایسے طریقے سکھائیں، جس عملی تربیت دیں جس کے نتیجے میں ان کے دل میں ان کے نفس کی بری عادتیں چھوٹیں اور برے خصلتیں چھوٹیں. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا آپ نے تزکیہ فرمایا. ایسی جماعت تیار ہو گئی جس کی نظیر آسمان و زمین کی نگاہوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد دیکھی. اس کے بعد صحابہ کرام نے تابعین کو اسی طریقے سے سکھایا اور ان کا تزکیہ کیا. تابعین نے تابعین کا یہ سلسلہ اس وقت سے آج تک اس طرح چلا آتا ہے. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کو تزکیے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو ان برے جذبات سے پاک کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی رہنما کی. اس رہنما کا نام شیخ رکھ لو یا پیر رکھ لو یا جو چاہو رکھ لو. اس ایسا رہنما کہ جو ان بیماریوں کو جانتا ہو، اس کو علاج کرنے کا اس کو تجربہ ہو. تو اس واسطے بزرگوں کا شروع سے طریقہ یہ چلا آیا ہے کہ کسی رہنما کی رہنمائی میں آدمی اپنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور اس کو درست بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اس کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا وہ شخص جسے تزکیہ کیا. تو اس لیے کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے تعلق رکھنا کہ میری اندر جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص بھی کرے اور ان کا علاج بھی تجویز کرے، اس کا نام ہے تزکیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.